بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ، حیات مبارکہ کے حوالے سے۔ ناظرین محترم، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 17 ربیع الاول بمطابق 80 یا 83 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور ابو اسماعیل آپ کی کنیت ہے۔ آپ کے مختلف القابات ہیں۔ آپ کا ایک لقب صادق ہے، صادق معنی سچا۔ آپ کے قول میں بھی صداقت تھی، آپ کے فعل میں بھی صداقت تھی، اسی وجہ سے آپ کا یہ لقب پڑا، آپ صادق ہیں یعنی سچے ہیں۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب فاضل ہے اور ایک لقب آپ کا طاہر ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے ام فروہ۔ یہ بیٹی ہیں قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت قاسم کے والد محمد اور جو ہے ان کے والد ابو بکر، یعنی آپ والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، آپ کی والدہ کا نام ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہم، اور والد جو ہے آپ کے امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو لہذا والد کی طرف سے آپ کو دیکھا جائے تو آپ حسینی ہیں، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کو دیکھا جائے تو آپ صدیقی ہیں۔ آپ تابعی بزرگ ہیں، یہ بات قابل غور ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ بعض بزرگان دین کے بارے میں ہمیں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لوگ معلوم کرتے ہیں کہ آپ تابعی تھے، تو لہٰذا آپ تابعی بزرگ ہیں، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 2 صحابی رضی اللہ تعالی عنہما کا دیدار کیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے آپ نے دیدار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو علم کی دولت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا تھا، اتنا علم عطا فرمایا تھا، آپ اس بات سے اندازہ لگائے کہ آپ کے شہزادے امام موسیٰ کاظم، اسی طرح وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح حضرت سفیان ثوری اور حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان بزرگوں نے جو ہے آپ سے جو ہے فیض حاصل کیا، آپ نے جو ہے ان بزرگوں کو نوازا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم نے جیسا کہ آپ کو بتایا آپ کا ایک لقب صادق ہے، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا گیا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات بھی لوگوں نے دیکھی۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر آپ جو ہے جا رہے تھے کہ آپ نے کھجوروں کا سوکھا تنا دیکھا۔ یہ شخص بیان کرتا ہے کہ آپ نے کچھ پڑھا اور اس پر پھونک ماری، اور اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا کہ قریب آؤ اور کھجوریں توڑو، تو کھجوروں کا تنا ہم پر جو ہے وہ جھکنے لگا، اور میں نے کھجوریں توڑ کر کھائیں تو اتنی لذیذ کھجوریں تھیں کہ کبھی زندگی میں ایسی کھجوریں نہیں کھائیں۔ اللہ اکبر، یہ بزرگوں کی شان ہے۔ دیکھیں، جس کا ہمہ وقت قرآن و حدیث میں گزر رہا ہو، جس کی صبح و شام اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں گزر رہی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی زبان میں چاشنی پیدا کر دیتا ہے، تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ وہ زبان سے کچھ نکالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسے سچا کر دیتا ہے۔ تو لہذا بزرگان دین کا بندے کو ادب و احترام بجا لانا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور وہ حج کرنے کا بہت شوقین تھا، اس نے آپ سے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک مجھے کثرت کے ساتھ مال عطا فرمائے تاکہ میں بہت سارے حج کروں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو یہ دعا دی کہ جاؤ تم 50 حج کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے 50 حج کی توفیق دے۔ اب اس شخص نے زندگی میں 50 حج کیے۔ 50 حج کر لینے کے بعد جب 51 نمبر حج یہ کرنے لگا، تو لہذا حج کرنے کے لیے گیا، وہاں پر مقام جحفہ پر پہنچا، وضو کے لیے پانی استعمال کر رہا تھا، وہاں نہر کی موجوں نے جو ہے اسے اپنی آغوش میں لیا، اور اس طرح یہ ڈوب کر وہاں انتقال کر گیا۔ تو 50 حج کی آپ نے دعا دی تھی، اس نے بندے نے پورے 50 حج کیے، لیکن 51واں حج کرنے کے لیے وہ گیا تھا اور وہ کر نہیں سکا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بزرگان دین کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی صداقت لوگوں پر ظاہر بھی فرما دیتا ہے۔
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ خلیفہ منصور نے کے پاس جو ہے وہ مکھی بار بار آ کر تنگ کر رہی تھی، تو خلیفہ منصور نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ تو آپ نے خلیفہ منصور کے دل پر چوٹ مارنے کے لیے جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اس لیے کہ مغروروں تکبروں کو جو ہے ذلیل کرے مکھی، کیونکہ آپ دیکھیں مکھی جب انسان پر بیٹھتی ہے، انسان ایک مرتبہ ہاتھ مارتا ہے، دوبارہ بیٹھتی ہے، دوبارہ ہاتھ مارتا ہے، یعنی انسان بے چین ہو جاتا ہے، تو لہذا جو غرور کرنے والے تکبر کرنے والے ان کو ظاہر سی بات ہے گویا کہ مکھی جو ہے سبق سکھائے، احساس دلائے، تو ان کے تکبر کو توڑنے کے لیے آپ نے جو ہے خلیفہ منصور کو چوٹ مارنے کے لیے جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کس طرح ہوئی سماعت فرمائیں۔ 15 رجب، سب سے پہلے یہ تو مسٹیک ہے لوگوں کے درمیان، 22 رجب لوگ سمجھتے ہیں آپ کی شہادت کا دن ہے، 22 رجب نہیں ہے بلکہ 15 رجب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت دن ہے، اور 148 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے 15 رجب کو۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بدبخت نے جو ہے آپ کو کھانے میں زہر دیا، اب وہ زہر آلود کھانا جب آپ نے کھایا تو اس کے سبب آپ کا وصال ظاہری ہوا۔ یہ امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت مبارکہ کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جنت البقیع میں اپنے والد محترم امام محمد باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جو ہے آپ مدفون ہوئے۔ تو یہ مختصر آپ کی سیرت مبارکہ، حیات مبارکہ کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا۔ میں دعا کرتا ہوں اس مبارک ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی میرے گھر میں بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوست و احباب کے گھروں میں اللہ پاک اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی زندگی میں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، بیان کے آخر میں ہم چھوٹی سی درخواست آپ سے کرتے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا۔ آپ سے گزارش ہے تھوڑا سا آپ ہمیں سپورٹ کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔